بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انسان کی زندگی ایک ایسا سفر ہے جس میں خواہشات، خواب، محنت اور دعائیں سب شامل ہوتی ہیں، مگر اس کے باوجود بہت سی چیزیں ایسی رہ جاتی ہیں جو ہماری چاہت کے باوجود ہمیں حاصل نہیں ہوتی، اور پھر دل یہ سوال کرتا ہے کہ آخر کیوں وہ چیزیں ہماری قسمت میں نہیں لکھی گئی، کیوں ہماری دعائیں رد ہو گئیں، اور کیوں وہ خواب جو ہم نے برسوں آنکھوں میں سجائے تھے حقیقت کا روپ نہ دھار سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا نظام ہے جو ہماری محدود سمجھ اور نگاہوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ انسان اپنی چھوٹی سی عقل اور لمحاتی خواہشات کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے، مگر اللہ کی حکمت اور علم اتنا بلند ہے کہ وہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ اسی لیے جو چیز ہمیں نہیں ملتی وہ ہماری تقدیر میں اس لیے نہیں لکھی جاتی کہ وہ شے بظاہر ہمارے لیے خوشی کا ذریعہ لگ رہی ہوتی ہے، لیکن در حقیقت وہ ہمیں نقصان یا گمراہی کی طرف لے جانے والی ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے کہ اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اس آیت میں ایک عظیم سبق ہے کہ ہماری عقل خواہ کتنی ہی سوچ لے لیکن اللہ کی تدبیر ہی کامل ہے، لہٰذا جب ہمیں کوئی چیز نہیں ملتی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری محنت ضائع ہو گئی یا ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں اس چیز سے بچا لیا جو مستقبل میں ہمارے لیے نقصان یا زحمت بن سکتی تھی۔ انسان اکثر وقتی خوشی کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے، لیکن اصل کامیابی وہ ہے جو ہمیں آخرت اور سکون قلب میں نصیب ہو۔ بہت سی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی رشتے، کسی کاروبار، کسی نوکری یا کسی خواب کے لیے تڑپتے ہیں، اور جب وہ پورا نہیں ہوتا تو دل ٹوٹ جاتا ہے، لیکن وقت گزرنے کے بعد ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے جو چھینا وہ دراصل ہماری حفاظت کے لیے چھینا تھا، اور جو نہیں دیا وہ ہماری بھلائی کے لیے نہیں دیا۔ یہ نہ ملنے کا دکھ بھی ایک آزمائش ہے جس کے ذریعے اللہ اپنے بندے کا صبر دیکھتا ہے، اور صبر کرنے والے وہی لوگ ہیں جو آخر کار اللہ کے انعامات کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ بعض اوقات ہم چاہتے ہیں کہ فلاں شخص ہماری زندگی میں آئے، لیکن وہ نہیں آتا کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ وہ شخص ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ کبھی ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ مال و دولت ملے، لیکن اللہ نہیں دیتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ دولت ہمیں تکبر اور گناہ میں مبتلا کر دے گی۔ کبھی ہم صحت، عزت یا شہرت کی خواہش کرتے ہیں، لیکن اللہ روک لیتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ سب چیزیں ہمیں اس کی یاد سے غافل کر دیں گی۔ لہٰذا جو چیز ہمیں نہیں ملتی وہ ہماری تقدیر میں اس لیے نہیں لکھی جاتی کیونکہ اللہ ہمیں اس سے بڑی نعمت دینا چاہتا ہے، وہ ہمارے لیے کوئی اور دروازہ کھولنا چاہتا ہے، وہ ہمیں کسی اور راستے پر لے جانا چاہتا ہے جو زیادہ خیر اور بھلائی کا باعث ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ تقدیر صرف قسمت کا نام نہیں، بلکہ تقدیر کے ساتھ دعا، محنت اور نیت کا بھی تعلق ہے۔ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، محنت انسان کے مقام کو بلند کرتی ہے، اور نیت انسان کی حقیقت کو ظاہر کرتی ہے۔ لیکن جب اس کے باوجود بھی کوئی چیز نہیں ملتی تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ چیز ہماری تقدیر میں اس لیے نہیں تھی کہ اللہ نے ہمیں اس سے بہتر کچھ دینے کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی ہم اپنی زندگی میں انکار کو بدقسمتی سمجھ لیتے ہیں، لیکن در حقیقت وہی انکار ہماری خوش قسمتی کا دروازہ ہوتا ہے۔ اگر ہمیں ہر وہ چیز مل جائے جو ہم چاہتے ہیں تو ہم کبھی اللہ پر بھروسہ کرنا نہ سیکھیں، کبھی صبر نہ سیکھیں، کبھی شکر نہ سیکھیں، اور کبھی اس کی طرف جھکنا نہ سیکھیں۔ اسی لیے اللہ کچھ دعاؤں کو روک کر ہمیں اپنے قریب کرتا ہے تاکہ ہم پھر سے اس کے سامنے جھکیں اور اسی سے مانگیں۔ یاد رکھیے کہ تقدیر کا ہر صفحہ ہمارے حق میں ہے، چاہے ہماری آنکھ اسے نہ سمجھ سکے۔ وہ والدین جو اولاد کے لیے روتے ہیں لیکن اولاد نہیں ملتی، وہ دراصل اللہ کی حکمت کے تحت ہے، شاید وہ اولاد ان کے لیے آزمائش ہوتی۔ وہ نوجوان جو نوکری کے لیے کوشش کرتا ہے مگر ناکام رہتا ہے، یہ بھی اللہ کی حکمت ہے کہ شاید وہ نوکری اسے دین سے دور کر دیتی۔ وہ انسان جو کسی رشتے کو چاہتا ہے لیکن ناکام ہو جاتا ہے، یہ بھی اللہ کی حکمت ہے کہ شاید وہ رشتہ اس کی روح کے سکون کو چھین لیتا۔
اس لیے زندگی میں جو نہیں ملا اسے تقدیر کی کمی نہیں بلکہ تقدیر کی بھلائی سمجھنا چاہیے، کیونکہ ہمارا رب ہماری خواہشات سے زیادہ ہماری ضرورتوں کو جانتا ہے اور وہی بہتر جانتا ہے کہ کب دینا ہے اور کب روکنا ہے۔ جو چیز ہمیں نہیں ملی وہ ہماری تقدیر میں اس لیے نہیں تھی کہ اللہ نے ہماری حفاظت کرنی تھی، ہمیں جھکانا تھا، ہمیں آزمائش میں ڈال کر بلند کرنا تھا اور ہمیں وہ دینا تھا جو ہمارے حق میں سب سے بہتر ہو۔ اصل ایمان یہی ہے کہ دل کے اندر یہ یقین بٹھا لیا جائے کہ جو ملا وہ بھی اللہ کی رحمت ہے اور جو نہیں ملا وہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ یہی سوچ انسان کو سکون دیتی ہے اور تقدیر پر راضی رکھتی ہے۔ جب بندہ یہ مان لیتا ہے کہ اللہ کے فیصلے ہی بہترین ہے تو پھر اس کے دل سے حسرتیں ختم ہو جاتی ہیں، وہ سکون سے جیتا ہے اور اللہ کے ہر فیصلے پر خوش ہوتا ہے۔ لہٰذا آج سے اپنے دل کو یہ یقین دلا دیجئے کہ اگر کوئی چیز آپ کو نہیں ملی تو وہ آپ کی تقدیر میں اس لیے نہیں تھی کہ اللہ نے آپ کے لیے اس سے بہتر چیز لکھی ہوئی ہے، اور جب وقت آئے گا تو وہ ضرور آپ تک پہنچے گی، کیونکہ اللہ کبھی اپنے بندے کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا۔